صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب انصار رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار رضی اللہ عنہم کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عامر بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب بنو سلمہ کے چند نوجوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمر وغیرہ رضی اللہ عنہم بیعۃ العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عامر رضی اللہ عنہ شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کس نے ہمارے معبود پر دست درازی کی؟ پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں گا۔ شام کو جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ سو جاتے تو وہ نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے میں سے نکال کر اسے دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعہ اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ جب شام کو وہ سو گئے تو ان جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت منجاب رحمۃ اللہ علیہ نے زیاد کے واسطے سے یہ حدیث ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن یسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے
کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہو گئے تو حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الصراط المستقیم تک سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ یہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے۔ بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، اور ابراہیم بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہما نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بت کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اتوب الی اللہ مما مضی واستنقذ اللہ من نارہ، یعنی میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ وَأُثْنِي عَلَيْهِ بِنَعْمَائِهِ الہ الحرام وَأَسْتَارِهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں، وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ فَسُبْحَانَهُ عَدَدَ الْخَاطِئِينَ وَقَطْرِ السَّمَاءِ وَمِدْرَارِهِ، میں خطا کار انسانوں اور آسمان سے اترنے والے قطروں اور موسلا دھار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہدانی وقد کنت فی ظلمت حلیف منات واحجارہ، میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے
ہدایت دی۔ وَأَنْقَذَنِي بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَالِ مِنْ شَيْنِ ذَاكَ وَمِنْ عَارِهِ۔ بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب اور عار سے نجات دی۔ فَقَدْ كِدْتُ أَهْلِكَ فِي ظُلْمَةٍ تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِقْدَارِهِ۔ میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا۔ فَحَمْدًا وَشُكْرًا لَهُ مَا بَقِيتُ إِلَٰهَ الْأَنَامِ وَجَبَّارِهِ۔ جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا رہوں گا۔ وہ تمام مخلوق کا خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔ أُرِيدُ بِذَلِكَ إِذْ قُلْتُهُ مُجَاوَرَةَ اللَّهِ فِي دَارِهِ۔ ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کے گھر میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور اپنے بت منات کی مذمت میں یہ اشعار کہے۔ تَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَٰهًا لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِي قَرَنٍ۔ اللہ کی قسم، اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ اُفٍّ لِمُلْقَاكَ إِلَٰهًا مُسْتَدًا الْآنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنِ۔ اس پر تف ہو کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیری میں پڑا ہوا ہوتا۔ الحمد للہ العلی ذی المنن الواہب الرزاق دیان الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے برتر، بڑے احسانات والا، عطیہ دینے والا، روزی دینے والا، جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔